آج میں جس مسجد کے سامنے کھڑا ہوں یہ نیلی مسجد ہے جو کہ حوض خاص میں ہے۔ ایک مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کا احترام، وہاں جا کر نماز پڑھنا اور اس کے بچانے کی، اس کو سجانے سنوارنے کی فکر کرنا ایمانی فریضہ ہے۔ جب بھی ہم قدیم مساجد کو دیکھتے ہیں تو ایک آہ سی اٹھتی ہے اور دل تکلیف سے بھر جاتا ہے، کیونکہ وہاں جس طرح کے معاملات اور مسائل ہو رہے ہیں اور جس طرح انہیں ضائع ہونے دیا جا رہا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک اور دردناک ہے۔ لیکن کوئی بھی گھر مکینوں سے جو ہے زندہ رہتا ہے۔ تو اگر آپ مسجد آئیں اور یہ یاد رکھیں کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا کفر کرنے کے برابر ہے، اور اکثر لوگ جہنم میں اس لیے جائیں گے کیونکہ وہ نماز میں سستی برتتے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نماز کے پابند بنیں گے، اپنے گھروں میں بھی نماز کا ماحول بنائیں گے۔ آج میں ایک ایسی مسجد کے سامنے کھڑا ہوں جو مسجد 911 ہجری میں بنی تھی، یعنی 911 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 1505 عیسوی بمطابق۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی قدیم مسجد، اور آج تک اس مسجد میں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، پنجگاہ نماز یہاں ہوتی ہے۔ یہاں بہت کچھ ضرورت ہے کہ آرکیولوجیکل کے لوگ اس کو اس کی پہلی پوزیشن پر باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم جہاں بھی ایسی جگہیں دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس مسجد کے بارے میں تھوڑا سا جو تعارف ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ عربی خط نسخ ثلث میں اس پر جو عبارت کندہ ہے نیلی مسجد کی، اس پہ 911 ہجری درج ہے، جو تقریباً 1505 عیسوی بنتا ہے۔ یہ زمانہ سکندر لودھی کے آخری دور اور ابراہیم لودھی کے ابتدائی دور کا زمانہ ہے۔ لودھی عہد میں دلی کی جو مساجد ہیں، جو عمارتیں ہیں، اس کی تعمیر میں و سرپرستی میں اس زمانے میں ایک بااثر شخصیت تھی جن کا نام تھا بہلول خاص خاں۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید اس مسجد کو بنوایا تھا، اور ایک زمانے میں وہ دلی کے گورنر بھی تھے۔ ایک مشہور شعر ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دوستو، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اعمال درست کریں، معاملات درست کریں، اپنی عبادتوں کو درست کریں، اپنے علمی جو ورثہ ہے آپ کا، علم کے میدانوں میں آگے بڑھیں۔ حالات بدلیں گے، اور حالات اس سے بھی برے رہے ہیں، لیکن آج کے اس دور میں جب اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، سمجھ دی ہے، اور چیزوں کو حاصل کرنا بنسبت اور دور کے آسان ہے، پھر آپ کہاں سو رہے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ پھر سے جو ہے اس مسئلے پہ غور کریں گے اور اپنی عبادتگاہوں کی حفاظت کریں گے اور وہاں جا کر نماز پڑھیں گے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیے کہ زمین کی سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر کفار مکہ قرآن میں مذکور ہلاک شدہ قوموں کے واقعات میں شبہ کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں گھوم کر انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کا حال معلوم کر لو کہ کس طرح اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔